تقدیروں کے حوالے سے، ہماری قسمتوں کے حوالے سے، ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے یہ ہمارے معاون ہے اور اس کا فیصلہ لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں۔ یہی تبھی تو ہمارے بزرگوں نے کہا ان چوکھٹوں سے لگے رہو، تمہاری تقدیروں کا فیصلہ بہتر کر دیا جائے گا۔ ان چوکھٹوں سے قریب رہو گے تو دنیا بھی تمہاری معطر رہے گی، معصم رہے گی، آخرت بھی منور ہو جائے گی۔ اب شاجی میاں کہتے ہیں نانا جی آپ نے اتنا تو بتایا، وہ جو بزرگ بچہ لے کر کے آئے تھے وہ کون تھے، وہ بچہ کون تھا؟ تو اب شاجی میاں کے نانا کہتے ہیں اے شاجی تو نے جانا نہیں، وہ بزرگ کون تھے جو بچہ لے کر کے آئے؟ وہی تو امام احمد رضا بریلوی ہے، اور وہ بچہ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان ہے۔ آج اسے مقام قطبیت پر فائز کیا گیا ہے۔ 6 مہینے کے کا بچہ علامہ مصطفیٰ رضا خان 6 مہینے کی عمر میں بارگاہ غریب نواز میں پیش کیے گئے اور مقام قطبیت پر انہیں فائز کیا گیا، سبحان اللہ، مقام قطبیت پر انہیں فائز کیا گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بزرگ پھر تشریف لائے۔ اس دفعہ ان کے ہاتھ میں ایک رکا تھا اور اسے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا حضور ہم ہند کے مسلمانوں پر رحم کیا جائے، یہ امان نامہ ہے، بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ آپ اس انگریزی ظلم و تشدد کو پیش نظر رکھیں۔ اگر آپ پڑھنے والے ہوں گے، اتہاس پڑھے ہوں گے تو آپ نے جان رکھا ہوگا کتنے ظلم ہوئے ہیں۔ یہ اسی دور کی گفتگو ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت بارگاہ غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور یہ امان نامہ ہے، اس پر آپ دستخط فرما دیں، ہم پر ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بڑے حربے ہیں، بڑے حملے ہیں، آقا امان عطا کیا جائے، سیدی امان عطا کیا جائے۔ شاجی میاں کہتے ہیں حضور غریب نواز امان نامے پر دستخط فرمانے ہی والے تھے کہ جو دائیں طرف بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کانوں میں کچھ کہا غریب نواز کے، اور جب کچھ کہا تو آپ نے اپنا دستے رحم دستے کرم واپس کر لیا۔ یہ واپس فرمانا تھا کہ شاجی میاں اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ بزرگ نے کیا کہا، کیا کہا؟ تو شاجی میاں کہتے ہیں کہ نانا جی نے کہا، بتایا کہ حضور غریب نواز اس امان نامے پہ دستخط فرمانے ہی والے تھے کہ حضرت شاہ ابو علی قلندر نے بارگاہ غریب نواز میں عرض کیا حضور ابھی رہنے دیا جائے، ابھی رہنے دیا جائے، ابھی بہت کٹنی اور چھٹنی ہونا ہے، ابھی بہت کٹنی اور چھٹنی ہونا ہے، ابھی اس سے ملتوی کیا جائے، ابھی سے مؤخر رکھا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا غصہ سا لگا، کیا تو ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس ظلم سے ہمیں نجات ملنے والا تھا، اس بربریت سے، اس ننگا ناچ سے امت مسلمہ کو نجات ملنے والا تھا، پورے ہند کے مسلمانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے منع کر دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بارگاہ غریب نواز سے ہماری تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ تمام بزرگان دین جو جگہ جگہ شمع کی طرح روشن ہو کر کے ایمان کے روشنی کو بکھیر رہے ہیں اور شاعر اللہ کی حیثیت سے پورے ہند کی دھرتی کو منور کر کے رکھا ہے، پورے ہند کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو اجالا بخشا ہے، یہ ہر رات ہمارے لیے شہنشاہی دربار میں حاضری ہو کر کے سفارشیں پیش کرتے ہیں، ہماری امداد کی حاضریاں لگواتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور خوبصورت سی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کا شہدائی بنایا اور اس در تک پہنچنے کے قابل بنایا۔ وہ در نہ ہوتا تو اس در کے ہم سوالی نہ ہوتے۔ یہ اس کرم، اس دہلیز کا کرم ہے، وہ اس دہلیز کی روشنی ہے، اس دہلیز کا اجالا ہے جس کے اجالے میں ہم سفر کر کے 10 بجے رات میں یہاں آئے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں
کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. گفتگو بہت کرنے کی ہے، بات میں نے جبرن حائل ہو گیا ہوں. بس اتنا سا کہنا، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، دلوں کا ایمان. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.